جھوٹ جو ہے نا یہ ایک اخلاقی بیماری ہے، لیکن بڑی خطرناک بیماری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایمان والا جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی منہ سے اتنی خطرناک بدبو آتی ہے کہ اس کی منہ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے 2 میل دور چلے جاتے ہیں اس سے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو جھوٹ سے محفوظ ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا؟ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر۔ اچھا، بہت سارے جھوٹ تو ایسے ہیں جس کو ہم جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کافر تھے نا اس دور میں، وہ کتنے بڑے دشمن تھے، کتنے سخت دشمن تھے، لیکن پھر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اتنے سخت دشمن ہونے کے بعد۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا نا، تو اس وقت روم کے بادشاہ نے کہا کہ کوئی ہے جو اس شخص کے حال احوال کو جانتا ہو، ہمارے دربار میں موجود ہے، یا ہمارے حکومت کے اندر کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو جانتا ہو اور مجھے اس کے حال احوال کے بارے میں مطلع کر دے۔ فرمایا ہاں ایک شخص ہے جو جانتا ہے، بولو بلاؤ۔ اور بلایا گیا تو وہ ابو سفیان تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے اس وقت اور پکے دشمن۔ تو اب بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ اس شخص کے بارے میں مجھے بتاؤ، اس شخص کیسا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ تو اب خاندان کے بارے میں بتایا جا رہا، بھائی بڑا اعلیٰ خاندان ہے ان کا، بڑا شریف خاندان ہے، اور اس سے اونچا خاندان پورے عرب کے اندر نہیں ہے، ایسا اونچا خاندان۔ یہ بتایا جا رہا ہے بھائی ان کے خاندان کی تو بڑی اونچی شان ہے۔ اچھا، اس کے ارد گرد کون لوگ ہیں؟ ضعیف لوگ ہیں اس کے ارد گرد؟ بولا ہاں ان کے ارد گرد تو سارے ہی ضعیف ہیں، بہت کم ہیں جو مالدار طبقہ، لیکن سارے ہی کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ بولا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا تیسری چیز یہ بتاؤ، تمہارے اور ان کے درمیان میں کبھی جنگ ہوئی ہے؟ بولا ہاں ہوئی ہے، اس وقت بدر کا مارکا بھی ہو گیا تھا، اس وقت احد کا مارکا بھی ہو گیا تھا۔ تو کون جیتتا ہے؟ کہنے لگے کبھی وہ جیتتے ہیں تو کبھی ہم جیتتے ہیں۔ احد کے اندر وہ یہ سمجھتے تھے نا کہ ہم جیتے، تو اس لیے اس نے یہی کہا کہ بھائی کبھی وہ جیتتے ہیں تو کبھی ہم جیتتے۔ دیکھو یہاں پر بھی کوئی جھوٹ نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایسی خیالات آ رہے تھے یار کوئی اور بات مجھ سے پوچھ لے جس پر مجھے بات بنانے کا موقع مل جائے، اور میں ان باتوں کے اوپر بات بنا نہیں پا رہا تھا، کوئی ایسی بات نہیں کر پا رہا تھا جس سے ان کی عزت گھٹے، ایسا کچھ بھی نہیں نکل پا رہا تھا میری زبان سے۔ تو بھئی یہ پکے ٹھکے دشمنوں کا، کافروں کا یہ حال ہوتا تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ بھائی جھوٹ سے پرہیز کرو، یاد رکھنا جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے نا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اسی جھوٹ سے سارے گناہ کھچ کر آتے ہیں، کینہ، بغض، عداوت، حسد، یہ ساری چیزیں کھچ کر آتی ہیں اس جھوٹ کی وجہ سے۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اور جب جھوٹ سے یہ سارے گناہ کھچ کر آ رہے ہیں تو یاد رکھنا بغض یا کینہ یا دھوکہ دینے والے یا والدین کے نافرمان یا شرک کرنے والا، اس کی مغفرت شب قدر والی رات کو بھی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لو قرآن شریف کے اندر اللہ تعالی کی ذات نے بت پرستی کے ساتھ جھوٹ کا گناہ بیان کیا ہے، بت پرستی کے ساتھ جھوٹ کے گناہ کی آیت اتاری اللہ تعالی کی ذات نے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ اپنے آپ کو بت پرستی کی عبادت سے بچاؤ، بت پرستی سے بچاؤ، اور جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ ان دونوں گناہ کو ایک ساتھ بیان کیا اللہ تعالیٰ کی ذات۔
تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے. آج کل 2 گناہ بڑے خطرناک چل رہے ہیں جھوٹ کے، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے، جس کو ہم جھوٹ بھی نہیں سمجھتے. ایک ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ، ایک ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ. یہ 2 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے گناہ ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے کہ آپ نے کسی جگہ چھٹی لینی ہے تو ڈاکٹر سے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا جاتا ہے. یار دیکھو، میڈیکل سرٹیفکیٹ کے بغیر مجھے چھٹی ملے گی نہیں، اور مجھے چھٹی لینا ہے. بھائی چھٹی لینا ہے تو کیا کرنا ہے؟ چھٹی کے اندر گھومنا ہے، مزے کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے، لیکن بیمار نہیں ہو. لیکن میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کر اگر میں کمپنی میں دوں گا مجھے چھٹی مل جائے گی. یہ بہت خطرناک جھوٹ ہے. اس کو جھوٹ نہیں سمجھا جا رہا معاشرے کے اندر. تو بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گناہ کو اگر گناہ ہی نہ سمجھا جائے تو دل کے اندر سے ایمان نکلنے میں پھر کچھ بھی وقت نہیں لگے گا، کچھ بھی وقت نہیں لگے گا. اور جھوٹ ایسا ہی ہو گیا ہے، معمولی باتوں پر جھوٹ. اور جھوٹ بھی انشاءاللہ کے نام پر بولا جاتا ہے، انشاءاللہ تعالی. وہ پہلے سے ہی دماغ کے اندر سوچ بنی ہوئی ہوتی ہے، یار کرنا تو ہے نہیں، انشاءاللہ لگا دو، بول دوں گا بھائی انشاءاللہ کہا تھا، اللہ نے نہیں چاہا. ایسے ہی کریکٹر سرٹیفکیٹ، آپ کو معلوم ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ ایک طریقے کی گواہی ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے. میں اس بندے کو جانتا ہوں، اتنے سال سے جانتا ہوں، یہ بہت نیک بندہ ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی کھوٹ نہیں ہے، بڑا اچھا ہے، اور بھائی اس سے محلے والے بھی تنگ نہیں، کوئی بھی تنگ نہیں. اور اس نے یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ اٹھا کر اس کی سند دے دی آپ کو، اور اس سے بہت سارے لوگ تنگ ہیں، اس سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں. لیکن آپ سے تعلق اچھا ہے نا، اور آپ یہ جانتے ہو یا میرا تو یہ اس وجہ سے ادب کر لیتا ہے کیونکہ میرے پاس ایک پوسٹ ہے، ورنہ یہ میری بھی ایسی کی تیسی کر دیتا. یہ ہے خراب آدمی، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہو. اب وہ آتا ہے آپ کے پاس، بولتا ہے میرے کو کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانا ہے، اس پر آپ کا سائن چاہیے، اور آپ اس کے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اوپر اچھا ہونے پر سائن کر دیتے ہو. یہ آپ نے جھوٹی شہادت دی ہے، اور جھوٹی شہادت کو اللہ تعالی کی ذات نے شرک کے ساتھ گناہ لکھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی شہادت دی اس نے شرک کیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرما رہے. جھوٹی شہادت دینا اس نے شرک کیا. اور یہاں پر تو کورٹ کے اندر جاتے ہیں، قرآن اٹھا کر بولتے ہیں ہاں میرا بھائی صحیح ہے. دن رات جھوٹی شہادتیں دے رہے ہوتے. تو بھائی یہ جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے نا، یہ گواہی ہے، اس لیے اس میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے سفارش، کوئی آپ کے پاس آیا، میری سفارش کر دیجئے، آپ کا جاننے والا، اور آپ جانتے ہو یار یہ سفارش کے قابل نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کو جاننے کی وجہ سے یار یہ ناراض نہ ہو جائے، سفارش کرنا شروع کر دیتے ہو. یقین جانو یہ سفارش بھی جھوٹی سفارش ہے، یہ بھی جھوٹ کے ذمرے میں آئے گی، اور اس پر بھی اللہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کیا فرمایا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا.